أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر شرعی پر ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں گن کر قضا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر لازم ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دینا۔ پھر جو شخص اپنی طرف سے خوشی خوشی نیکی زیادہ کر لے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن تم لوگوں کا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ سکو۔ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 184، پارہ نمبر 2، رکو نمبر 7۔ اس سے پہلے کی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ فرض ہے جیسا کہ پہلے کے لوگوں پر فرض تھا، کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، لہذا ہمیں حوصلہ دیا ہے اللہ نے، وہ لوگ رکھ سکے تو تم تو اشرف الانبیاء کی امت ہو، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ لہذا اگلی آیتوں میں اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، صرف وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے جو بیمار ہوں یا سفر پر ہوں۔ ہم لوگوں سے بہت کوتاہی ہوتی ہے اس سلسلے میں، ایک شخص ہے اس کو بخار آ گیا، روزہ نہیں، کیوں بھائی بخار ہے؟ ایک شخص ہے اس کی انگلی کٹ گئی، روزہ نہیں، کیوں بھائی ذرا انگلی کٹ گئی؟ مثلا یاد رکھیے اس مرض سے مراد یہ ہے وہ مریض روزہ نہیں رکھنا اس مریض کے لیے رخصت ہے جو روزہ کے دنوں میں روزہ کی حالت میں ایسا مرض ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو اس کو۔ مثلا بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں، بزرگ حضرات ہیں، 80-90 سال عمر ہے، یا ایسی خطرناک بیماری ہے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کے سیدھا ہونے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، یا ایسا مریض کہ بہرحال ڈاکٹرز نے اس کو منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، تو ایسے مریض کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھے، رمضان کے بعد قضا کر لے۔ رمضان میں 2 روزے چھوٹے تھے، 3 چھوٹے تھے، 10 چھوٹے سے بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح سے جو خواتین وہ پیریڈ میں رہتی ہیں ان کے لیے رخصت ہے کہ رمضان میں جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں بعد میں قضا کرے، قضا ہے روزہ کی۔ البتہ ایسے مریض جس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ آپ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، بس ایسے ہی چلتے رہیے، ایسے بہت سارے مریض رہتے ہیں جو بستر پہ پڑے ہیں تو پڑے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے ان کو، تو ایسے مریض کے لیے فدیہ ہے۔ آج کل کیا ہے، معمولی بیماری یہ ہے روزے کا فدیہ نکال دے رہے اور روزہ چھوڑ دے رہے۔ یاد رکھیے کچھ بیماری ایسی ہے جو بہت عام ہو چکی ہے، جیسے شوگر ہے، بی پی ہے، گیس کا پرابلمس ہے، ایسے اکثر آدمی روزہ نہیں رکھ رہے اور دن بھر ہارڈ ورک کر رہے ہیں، دکان پہ جا کے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، آفس میں برابر جا رہے ہیں، ساتھ میں لنچ کا ٹفن بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ فدیہ ایسے چھوٹے چھوٹے بیماروں کے لیے نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو بستر سے اٹھ نہیں سکتے، 80-90 سال عمر ہے ان کی، ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے آپ کو دن میں 5 مرتبہ دوا کھانا ہی کھانا ہے ورنہ رات میں آپ اوپر چلے جاتے۔ ایک بات بول رہا ہوں میں، لہذا بیماریوں کو بہانہ مت بنائیے۔ اب رہا یہ سوال فدیہ کتنا دینا ہے، تو یاد رکھیے آگے اللہ نے خود فرمایا طعام مسکین،
ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلانا چاہ رہے آپ، تو ایک مسکین کو 2 وقت کے کھانے میں جتنا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے آپ اتنا پیسہ دیجیے، اور کھانے کے حساب سے اگر دینا چاہ رہے ہیں، یا پھر جتنا صدقۃ الفطر ہم نکالتے ہیں، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے، اور صدقۃ الفطر میں بھی کوالٹی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن رکھا ہے کہ اگر گیہوں کے حساب سے صدقۃ الفطر نکالتے ہیں تو نصف سان گیہوں یا اس کی قیمت، جو، کھجور، کشمش سے اگر صدقۃ الفطر نکالتے ہیں تو 1 سا کھجور کی نکالنا ہے یا 1 سا کھجور کی قیمت دینا ہے۔ 1 سا کا مطلب ہوا 3.5 کلو، اور 1 سا کا آدھا 2.25 کلو۔ تو اگر گیہوں کے حساب سے آپ فدیہ نکال رہے ہیں تو 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو گیہوں کی قیمت نکالیے، اور میں سمجھتا ہوں 35 یا 40 روپے کلو گیہوں ہے آج کل بازار میں۔ جو اچھے گیہوں کی قیمت ہو، آپ 2 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں، احتیاطاً 2 کلو گیہوں کی قیمت نکالیے، یہ ایک فدیہ ہوا، ایک روزے کا فدیہ ہوا۔ اب ایک ضعیف حضرت ہیں، کچھ روزے رکھے کچھ روزے نہیں رکھے، تو ان کو حساب کرنا ہے کہ میں 15 روزہ رکھا، 15 روزہ چھوٹ گیا مثلا، اب آئندہ بھی روزہ رکھنے کی مجھ کو نہ امید ہے اور نہ صحت ہو سکتی ہے، تو یہ 15 روزے کا نکالیں گے مثلا۔ تو یاد رکھیے، فدیہ نکالتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، فدیہ ایسے حضرات کے لیے ہے، ایسے مریض کے لیے ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہو کہ آئندہ صحت ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے حضرات کی طرف سے فدیہ نکالا جائے گا۔ پھر دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب غریب ہیں یا مالدار۔ اگر مالدار ہیں تو گیہوں کے بجائے ان کو کھجور کی طرف 3.5 کلو کھجور کے حساب سے فدیہ نکالنا چاہیے، یا کشمش کے، اور زیادہ مالدار ہیں تو کشمش کے حساب سے۔ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں بہت مہنگا تھا، کھجور وغیرہ بہت سستا تھا، اور آج بھی سعودی عرب وغیرہ میں کھجور بہت سستا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگائی کے خیال کرتے ہوئے نصف سا گیہوں یعنی 2.25 کلو گیہوں کا صدقۃ الفطر متعین فرمایا تھا، لیکن یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر گیہوں سستا ہے، کھجور، جو، کشمش مہنگا ہے۔ لہذا آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم اپنے روزے کے لیے یا صدقۃ الفطر نکالتے وقت ہم اچھا دینا چاہتے ہیں یا خراب؟ آپ ایک روزے کے لیے معمولی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت نکال کر خوش ہیں کہ ہم نے فدیہ نکال دیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ ہمارے لیے دین سے دوری کا اتنا بڑا نتیجہ ہے کہ ہم دین کے سلسلے میں سب سے کم تر چیز کو تلاش کرتے ہیں، دنیا کے سلسلے میں سب سے اعلیٰ چیز کو دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ شاپنگ کریں گے، میں سمجھتا ہوں ہر کوئی شخص کم سے کم 500 روپے سے کم کی تو چپل نہیں لے گا، جوتے 1000 2000 کی لے گا، اور آپ جب فدیہ نکال رہے ہیں تو 2 کلو گیہوں کی قیمت 70 روپے 80 روپے نکال رہے ہیں۔ ارے وہ فدیہ جو آپ کے ضعیف والد صاحب کے روزے کا بدلہ ہے، وہ 70 روپے میں کام چلا رہے، اور جوتا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ 500 1000 کی لے رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے عقلوں کو؟ لہذا خدا کے واسطے آپ اور ہم اس بات کی کوشش کریں، دین کے سلسلے میں بھی اعلیٰ کوالٹی کو تلاش کریں۔ آپشن ہے ہمارے پاس، گیہوں ایک ادنا کوالٹی ہو گئی، کھجور، کشمش، جو، یہ اعلیٰ کوالٹی ہو گیا۔ تو روزے کے سلسلے میں، فدیے کے سلسلے میں، صدقۃ الفطر کے سلسلے میں آپ اعلیٰ کوالٹی کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ چینج کیجئے ذہن کو۔ آپ اعلیٰ کوالٹی کو تلاش کریں گے، گیہوں کے، کھجور کے حساب سے، یہ کشمش کے حساب سے، آپ کا روزہ بھی اتنا اعلیٰ ہوگا، آپ کا فدیہ بھی اتنا اعلیٰ ہوگا، غریبوں کا فائدہ ہوگا۔
गेहूँ کے اعتبار سے اٹھا کے آپ نے ایک روزے کا فدیہ 70 روپے دے دیا، 80 روپے دے دیا، اس 80 روپے میں وہ غریب نہ اس کو جوتا ملے گا نہ چپل. لیکن آپ نے اسی ایک روزے کا فدیہ 3.5 کلو کھجور کا دے دیا. میں سمجھتا ہوں تقریباً 500-600 روپے میں وہ کچھ اپنا کپڑا بنوا سکتا ہے، کچھ ڈاکٹرس کو دکھا کر کچھ دوائیاں لے سکتا ہے. 70-80 روپے تو ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے روزے کو کتنا اعلیٰ بنا سکتے ہیں، آپ صدقۃ الفطر ادا کر کے کتنا اپنے روزے کی کمی کو ختم کر سکتے ہیں. اس لیے صدقۃ الفطر بھی نکالتے وقت اس بات کا ضرور خاص خیال رکھیں، اعلیٰ چیز کو اپنائیں، ادنا چیز کو نہیں. لیکن آپ گیہوں کو بھی اپناتے ہیں تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن ہماری یہ امتحان کی گھڑی ہے وہ اس وقت. بہرحال تو اللہ نے فرمایا جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتے اس کے لیے ہے فدیہ. تھوڑی سی بیماری ہو گئی، شوگر ہے، بی پی ہے، بیماری ہے، روزہ نہیں رکھ، کیا بھائی ہم فدیہ نکال دیے. یاد رکھیے اس کے ذمے، ایسے لوگ ذمے روزہ رکھنا فرض ہے، قرض ہے. عید کے بعد روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے صحت کے دنوں میں. بلکہ جس ضعیف کی طرف سے فدیہ نکالا گیا اور رمضان کے بعد صحت مند ہو گیا تو اس پر بھی ضروری ہے کہ جتنے دن صحت مند رہا اس میں نکالے ہوئے فدیے کے روزے کا بھی قضا کرے. بہرحال اس کا خاص خیال رکھیں. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا جو لوگ سفر میں ہیں وہ روزہ نہ رکھیں ابھی رمضان میں تو چلے گا. فعدۃ من ایام اخر، بعد میں قضا کرنا ہے اس کا اتنے دن. کون سا سفر؟ یہاں سے 4 مینار گئے اور روزہ وہاں جا کے کھا لیے پی لیے 4 مینار پہ؟ نہیں، سفر سے مراد ہے سفر شرعی. 77 کلومیٹر دور اگر ہم جا رہے ہیں ہمارے شہر کی آبادی سے دور. آپ یہاں حیدرآباد سے نکلیے، حیدرآباد کی آبادی سے نکلنے کے بعد آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جو 77 کلومیٹر دور ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس رمضان میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کریں. آپ کو اجازت ہے کہ 4 رکعت نماز کی جگہ 2 رکعت پڑھیے. تو یہ سفر سے مراد مختصر سفر نہیں، 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، 77 کلومیٹر ہونا چاہیے کم سے کم ہمارے شہر کی آبادی سے اس کا کاؤنٹ ہوگا. بہرحال آج کوئی اگر دلی جا رہا ہے مثلا تو اس کو اجازت ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے. لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کوشش کرو اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو. آج دلی آپ جا رہے ہیں اوپر سے یعنی ہوائی جہاز سے 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور مشکل سفر نہیں رہا. اب اس زمانے میں تو لوگ اونٹوں پر، گدھوں پر، خچروں پر اور پیدل سفر کرتے تھے، بہت پریشانی ہوتی تھی. آج کل سفر میں زیادہ پریشانی نہیں ہے لیکن پھر بھی شریعت کا حکم دائمی ہوتا ہے، عارضی نہیں ہوتا. اللہ کی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر بھی آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو سفر میں ہمت ہے روزہ رکھنے کی رکھ لو، بہت بہتر ہے تمہارے لیے. لہذا کوشش یہ کریں کہ ہم کسی بھی طرح سے رمضان کے روزے سے محروم نہ ہو سکے. اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے ایک روزے کے بدلے ساری زندگی تم روزہ رکھ لو تو بھی رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں مل سکتا. آپ یاد کیجئے پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے. آج وہ لوگ نہیں ہیں. آج اللہ نے ہمیں رمضان کی راتیں، رمضان کی صبحیں، رمضان کی شام ہمیں دیا ہے، اس کی قدر کریں. اور سب سے بڑا اہم وظیفہ، سب سے بڑا اس رمضان کا اہم کام ہے روزہ رکھنا. اس لیے اللہ نے فرمایا کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، فرض ڈیوٹی ہے. بہرحال معمولی بیماری کو بہانہ نہ بنائیں، روزہ رکھیں. اور یاد رکھیے یہ شوگر، بی پی اور گیس کا پرابلم ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ سکیں. اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ ہمیں روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہماری باڈی کے حساب سے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری باڈی سے زیادہ یہ کر دیا ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے
ڈاکٹرس لوگ جو بڑا آپریشن کرتے ہیں تو آپریشن سے پہلے پیشنٹ کو کہا جاتا ہے 10-12 گھنٹے پہلے کھانا پینا سب بند، تو بڑا آپریشن جا کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس یہی حال ہے، ہم اور آپ 11 مہینے پیٹ میں کھا کھا کے بہت سارے جراثیم پیدا کر چکے ہیں۔ یہ رمضان ہمیں 10-12-14 گھنٹے بھوکا رکھا جاتا ہے، اس لیے جو جراثیم تھے 11 مہینے جو ہم نے پال لیے وہ سب ختم ہو جائے، اور الحمدللہ بہت سے بیمار لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اس روزے کی برکت سے صحت مند ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو خدا کے واسطے بہانہ مت بنائیے، روزہ رکھیے، بڑا فائدہ ہے اس کا، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس رمضان المبارک کے ہر اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے، آمین۔